بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون صلوات مصطفیٰ کا دشمن کل بھی لا نسل تھا، آج بھی لا نسل۔ میرے امام حسن کو جب دربار میں گیا تھا حکومت چھیننے کے بعد، تو یہ کہہ کے دربار میں بلایا گیا تھا کہ شاید حسن آئے، دربار کی حالت دیکھے کہ تخت اب ان کے پاس نہیں رہا، تاج اب ان کے پاس نہیں رہا، اب تخت میں بھی کوئی غیر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن یہ مذہب جعفریہ کی مجبوری ہے، ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کس کے پاس ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے امامت کس کے پاس۔ تخت والوں سے بھیک ہم نے کبھی مانگی نہیں، یہ دنیا کا دستور ہے، بندے جسے تخت دیتے ہیں اسے ہی کل ذلیل کرتے۔ یقین نہ آئے تو اسلام آباد کی سڑکیں دیکھ لو، دھیان آپ کا مجلس میں ہوگا تو پھر بات سمجھ میں آئے۔ پورے ملک کی مذہبی جماعتیں گھروں میں نہیں، اسلام آباد بیٹھی، فضل الرحمان کی قیادت ہے۔ یہ ممبر نہ سیاست کا ممبر تھا بابا جی، نہ سیاست کا ممبر ہے، نہ اسے کبھی بھی کسی سیاست کی بات ہوئی ہے، لیکن ایک پیغام اپنی نسل تک پہنچانا چاہتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ موقع دکھا دیا۔ جو جلوس کے منکر تھے، مخدوم جون شاہ جی، وہ سارے کے سارے اسلام آباد کی سڑکوں پہ آئے ہیں۔ جو ہمیں کل کہتے تھے کہ محرم میں جلوس چار دیواری میں رکھو، آج انہیں حکومت کہہ رہے ہیں چار دیواری میں رہو، وہ کہتے نہیں سڑکوں پہ آئیں گے، نہیں ہم بازاروں میں آئیں گے۔ اور احتجاج کس بات کا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے احتجاج اس بات کا ہے کہ حاکم نااہل ہے، اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں۔ یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، حاکم نااہل ہے، تخت سے اتارو۔ جب بھی کسی کی، ابھی تو ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں، ابھی فتح کے چور باقی ہیں، کچھ حساب نیب لے گا، کچھ امام غیب لے گا۔ میرے بادشاہ حسن دربار میں آئے، حاکم تخت پہ تھا، اس نے مولا حسن کے آنے سے پہلے دربار میں حکم نامہ نافذ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی کا بیٹا دربار میں آئے گا، حسن کے آنے کی دیر ہے، کوئی بندہ حسن کے احترام میں اٹھے نہ، تاکہ اسے پتا چل جائے کہ اب تخت امیہ کی نسل کے پاس ہے۔ جو ہی میرے شہنشاہ کا پہلا قدم دربار میں آیا، جس نے حکم نافذ کیا تھا، سب سے پہلے وہی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سارے لوگوں نے کہا تو نے تو ہمیں کہا تھا احترام میں اٹھنا ہی نہیں ہے، اب خود سب سے پہلے کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے؟ اس کا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو، ایک آگ کا تازیانہ ہوا میں اڑا کے آ رہا تھا، اس نے مجھے کان سے پکڑ کے اٹھ، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا، اٹھ حسن کے احترام۔ وہ دیکھ حسن آ گیا۔ اس نے دوسرا حکم نافذ کیا تھا، جب حسن آ کے دربار میں بیٹھ جائے، 7 بندے اس نے پیسے دے کے تیار کیے تھے کہ جب حسن آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے تم نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے۔ جو ہی آ کے مولا حسن کرسی پہ بیٹھے، یہ 7 کے 7 تنخواہ دار اٹھے، انہوں نے امیہ کے نسل کے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ میرے مولا حسن مسکرا کے سنتے رہے، مسکرا کے سنتے رہے۔ جب 7 کے 7 نے اپنے اپنے خود ساختہ قصیدے سنا لیے، پھر میرے بادشاہ حسن نے ان کی طرف دیکھا، حسن کی آواز آئی، جو میرے مالک حسن کا پہلا جملہ ہے۔ میں آپ کو اپنا جملہ نہیں، میں آپ کو بادشاہ حسن کا جملہ سنانے لگا ہوں۔ جو داد دے گا وہ میری خطابت کو نہیں دے گا، وہ حسن کے جملوں کو دے گا۔ جب 7 کے 7 اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں سنا چکے، میرے مولا حسن دربار سے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ میرے مولا حسن کا پہلا جملہ، حسن جلال میں آ کے کہتے ہیں، اے عرب کے ٹوٹے ہوئے شجرے کی کڑیوں، ہائے ہائے، اے عرب کے شجروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں۔ اگلی جملہ پڑھو میرے بادشاہ حسن کا، میرے مولا حسن فرماتے ہیں، اے گندگی کے ڈھیر میں اگے ہوئے پودوں، تم نے میرے سامنے اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں پڑھی، میں خاموش ہو کے سن رہا۔ حسن نے کہا میں پورے دربار میں علی کا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں اونچی آواز میں اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک، اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک، ایک
اونچی آواز میں پڑھو، تم اونچی آواز میں نہیں. اونچی آواز میں نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماؤں کا کردار پڑھ کے سنو. مولا حسن کا یہ جملہ کہنا تھا، دربار میں خاموشی طاری ہوئی. ایک پیچھے سے شخص بولا، کتاب میں جملہ نہ ہو میں زبان منبر پہ کاٹوں. پیچھے سے ایک شخص بولا، اسے میرے مولا امیر المومنین کے خلاف بدزبانی کی. میرے مالک حسن نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا، حسن کے چہرے پہ علی والا جلال ہے. جوان میرے ساتھ بولنا. میرے مولا حسن اس کی طرف دیکھا، تو نے میرے بابے کے خلاف بولا ہے، تو اسی کا بیٹا نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو، تو اسی کا بیٹا مشہور ہے جس کا باپ عمر میں اس سے 2 سال چھوٹا ہے. یہ کہہ کے مولا حسن کے چہرے کے تیور بدل گئے. لوگوں نے رحمت کے چہرے پہ جلالت کی سرخی دیکھی، محمد کے عکس پہ علی کا جلال دیکھا. یہ حسن دیکھ کے کہنے لگا، میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں. حسن کی آواز ہے، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ہاشمیوں کا چشم و چراغ ہوں، میں عبد المطلب کی نسل ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں، میں یسوع الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد علماء جلیل کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں، میں ولود حرم کا بیٹا ہوں، میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں، میں الحم کے سر کا بیٹا ہوں، میں قرآن کے وارث کا بیٹا ہوں، میں کعبے کے مالک کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جو نوح کا سفینہ نجات پہ لے کے آیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا تھا. یہ کہہ کے علی کے بیٹے کے چہرے کے جلال آئے. جلال میں آ کے کہا، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں استاد جبریل کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کوثین کا بیٹا ہوں، میں حجاب حمد کا بیٹا ہوں، میں حجاب عزت کا بیٹا ہوں. حسن کی آواز آئی، آنکھیں کھولو، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا. ادھر والے کا بیٹا بھی میں، ادھر والے کا بیٹا بھی میں ادھر والے کا بھی بیٹا جو ادھر بولا تھا. دشمن کا دربار، اکیلا علی کا شیر. حسن کی آواز دربار کے در و دیوار سے آ رہی تھی. یہ کہنے کے بعد میرے مالک، اب آنکھیں میری طرف. یہ کہنے کے بعد میرے مالک حسن کے چہرے کے تیور بدلے. تیور بدل کے حسن نے کہا، ہم چاہیں عراق کو شام کر دیں، ہم چاہیں شام کو عراق کر دیں، ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں. منہ پہ ہاتھ رکھ پھر بھی داد نکلے گی. ہم چاہیں تو مغرب کو مشرق کر دیں، ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں. ابھی اتنا کہنا تھا، پیچھے سے کہا حرامی نکلا. حسن کیسے؟ حسن نے اس کی طرف دیکھا، ایسے ہم ایسے. حسن کیسے؟ ایسے. اٹھا تھا بیٹھ گئی. بولو جو قریب بیٹھے ہو. آیا تھا چلی گئی. پیر ناصر جعفری صاحب، میر صاحب، ذریعہ شادی، بابا تنویر شادی، مخدوم جون شادی، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، میں نے آج تک علی کا دشمن مرد نہیں دیکھا. مردوں میں بیٹھی ہوئی عورت. یہ نبی کا فرمان ہے، کل علم اسے دوں گا. میری بھی ایک لعنت گستاخ امام کے نام کرنے لگا ہوں. ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی لعنت دینی ہے، تو میں بھی اپنے حصے کی لعنت دوں. جیسے کہ قبلہ علی ناصر صاحب بیان فرما کے گئے، پہلے محمد کا دشمن وہ بھی حلالی نہیں، آخری محمد کا دشمن وہ بھی حلالی نہیں. آنے دے میرے بارہویں کو، نکلنے دے ذرا ذوالفقار نیام سے باہر. جب آئے گی شمشیر حیدری نیام سے باہر، جب عیسیٰ جیسا نبی بھی پیچھے ہوگا، عیسیٰ جیسے نبی کو اپنے پیچھے نماز پڑھوا کے، عیسیٰ جیسے نبی کا سر اپنے قدموں پہ رکھوا کے، میرا 12واں زمانے سے کہے گا، اے مجھ سے مقابلہ کرنے والوں، عیسیٰ جیسا نبی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو میرا باپ کسی امتی کے پیچھے کیسے؟ اے دشمن امام زمان، تیرے لیے سب سے بڑا پیغام اور تیرے لیے سب سے بڑی لعنت یہ ہے
کہ تیرا تھا ہمارا ہے. میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ہر دور کے امام کے گستاخ کو سزا دی جانی چاہیے. تختہ دار پہ لٹکے یہ عطرت رسول کو پھونکائیں، یہ خاندان محمد کو پھونکائیں، اور یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر شیعت کی اندر کی لڑائیاں ختم ہوگی تو باہر سے دشمن حملہ نہیں کرے گا. ہماری خلیج اتنی بڑھ گئی ہے، ہماری صفوں میں فاصلہ اتنا آ گیا ہے کہ اب دشمن کو موقع مل گیا ہے، ورنہ آج سے پہلے یہ گستاخیاں کیوں نہیں ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر چور گھر کے اندر آ جائے تو گھر کے ذمہ دار دیکھتے ہیں کہ پتہ کرو دیوار کون سی چھوٹی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ آج گستاخی ہوئی ہے تو کہیں یہ ریت چل نہ پڑے، یہ رواج ہو نہ جائے. لہٰذا قوم ایک مٹھی ہو کے زمانے کو بتائے کہ ہم عزت امام کے لیے ایک ہیں.